اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العالم من یعمل بالعلم وان کان قلیل العمل۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، ان کی فضیلتیں، ان کے محاسن، ان کے القاب، ان کی ذمہ داریاں، ان کی سیرت اور ان کے اقوال، یہ سب کچھ ہمارے لیے حجت ہے۔ حضور سرور کائنات کا ایک جملہ، چونکہ وہ معصوم ہیں، اور معصوم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ایسی کلام کی صفتیں عطا کرتا ہے کہ حالانکہ ان کا کلام سمجھنے کے لیے اس ماحول کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، اس ماحول میں انہوں نے وہ کلام القا فرمایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کلام کو آپ کسی زمانے میں محدود کر سکیں۔ حضور سرور کائنات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا کلام کسی زمانے کے لیے محدود نہیں ہے۔ اس کلام کو جب جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تب تب محسوس ہوگا گویا آج ہی کے لیے یہ کلام ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ جملہ جب عالم کا معیار ایک اچھا امامہ، ابا قبا، بہترین شیروانی، یعنی جو مخصوص علماء کا لباس ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جہاں علماء کم، شبیہ العلماء زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے انداز میں عالم کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے حضور کا قول پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں ان العالم من یعمل بالعلم، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا، جیسے جیسے جانتا رہتا ہے ویسے ویسے اپنے عمل کی بنیاد رکھتا رہتا۔ عالم بس وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعَمَلِ، حالانکہ اس کا عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کہیں عمل کی قلت دکھائی دیتی ہے تو قلت عمل علم نہ ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ ایک عجیب مسئلہ ہے، قلت اور کثرت کا تعلق تعداد سے ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات نے تعداد کو سامنے نہیں رکھا، عمل تعداد کے اعتبار سے قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن کیفیت کے اعتبار سے وہ اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ وہ ایک دکھائی دینے والا عمل کبھی کبھی اگر معصوم سے صادر ہو جائے تو ثقلین کی عبادت پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ہے مگر ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ السادس عقیدتنا فی التوحید، گفتگو متعدد عقائد سے متعلق چل رہی ہے۔ الہیات کی بحث شروع ہوئی تھی اور اس الہیات کے مرحلے میں دوسرا مرحلہ عقیدتنا، ہمارا عقیدہ فی التوحید، توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کو سب کو بتا رہے ہیں۔ وَنَعْتَقِدُ، صیغہ جمع متکلم کا ہے، اعتقد نعتقد، ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا اعتقاد رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ونعتقد، ہم اعتقاد رکھتے ہیں کس بات کا؟ بِأَنَّهُ يَجِبُ تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى مِن جَمِيعِ الجہات، کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ بِأَنَّهُ، بے شک، یجب، واجب ہے، توحید اللہ، اللہ کا ایک ماننا، من جمیع الجہات، ہر جہت سے، ہر جہت سے اللہ کو ایک ماننا واجب ہے۔ اللہ کی توحید ہر جہت سے واجب ہے، اللہ کو یکتا سمجھنا ہر جہت سے واجب ہے۔ فکما، بالکل ایسے ہی، یجب توحیدہ فی الذات، واجب ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، فی الذات، ذات میں، ذاتاً اللہ ایک ہے۔
کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو اللہ جیسی ہو، بس اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ وَنَعْتَقِدُ، اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، واحد، واحد ہے، فی ذاتہ، اپنی ذات میں، ووجوب وجود ہی، اور اس بات میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کا وجود، اللہ کا ہونا بھی واجب ہے۔ جہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہاں یہ بھی مانتے ہیں اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، جس کا وجود واجب ہے، جس کا وجود ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر وہ نہیں ہے تو ہم کہاں سے ہیں؟ یہ پوری کائنات کہاں سے ہے؟ کس نے ان کو بنایا؟ کس نے ان کو خلق کیا؟ اس کا وجود بھی وجوب ہے، ضروری ہے۔ کذالک یجب، بالکل ایسے ہی، ثانیاً واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ دوسری منزل کے اوپر پہلا اعتقاد کیا تھا؟ کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کا وجود ضروری ہے۔ دوسرا وجوب توحیدہ فی الصفات، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ اپنے صفات، توحید کی 4 قسمیں ہیں یہاں پر، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، وذالک، ابھی توحید فی الصفات کا مطلب کیا ہے؟ ذالک اعتقاد، یہ اعتقاد رکھنا، بأن صفاتہ عین ذاتہ، کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، اس کی صفات، اس کی صفت ذات سے خارج نہیں، ذات صفت سے الگ نہیں، جو صفات ہیں وہی ذات، جو ذات ہے وہی صفات، کما سیاتی بیان ذالک، انشاءاللہ اس کا بیان آپ کی خدمت میں آئے گا۔ وبالاعتقاد، اور صفات میں توحید کا مطلب کیا؟ یہ اعتقاد رکھنا، بأنہ لا شبہ لہ فی صفاتہ الذاتیہ، کہ اس کے ذاتی صفات میں اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ شبیہ، اس کے جیسا، شباہت رکھنے والا، صفات میں تو یہ اعتقاد رکھنا اس کی صفات ذاتی میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ تھوڑی سی وضاحت، کفا ہوا فی العلم والقدرت لا نظیر لہ، علم میں، قدرت میں کوئی اس کا نظیر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں ہے، لا نظیر لہ، کوئی نظیر نہیں ہے اس کی۔ وفی الخلق والرزق لا شریک لہ، خلق کرنے میں، رزق دینے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وفی کل کمال لا ند لہ، اور ہر کمال کے اندر کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، کسی چیز کی جیسا نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ 2 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات، اللہ ذات میں واحد ہے، دوسرا اللہ صفات میں واحد ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجِبُ ثَالِثًا، اور ایسے ہی واجب ہے تیسری منزل کے اوپر، توحیدہ فی العبادہ، وہ عبادت میں بھی یکتا ہے۔ یہ ذات میں یکتا تھا، صفات میں یکتا تھا، ایسی عبادت میں بھی یکتا ہے۔ پھر نتیجہ اس کا کیا ہے کہ فلا تجوز عبادت غیرہ بوجہ من الوجوہ، فلا تجوز، پر جائز نہیں ہے، کیا جائز نہیں ہے؟ عبادت جائز نہیں ہے، کس کی؟ غیر ہی، اس کے غیر کی، نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ بوجہ من الوجوہ، عبادت کی کوئی بھی وجہ ہو، عبادت کی کوئی بھی صورت ہو، کسی بھی صورت سے عبادت جائز نہیں ہے۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، قیام، رکوع، سجود، نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟
کہ 11 اعمال کا مجموعہ ہے. واجبات نماز 11 اعمال کا مجموعہ ہے. یہ آپ نے کیا تو ایک عبادت کی وجہ، ایک عبادت کا چہرہ یہ ہے کہ 11 اعمال. ہندو ہیں، مندر میں گئے، ہاتھ جوڑے کھڑے ہو گئے، بھجن گا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کر رہے ہیں. کس کی؟ کا بت کی. ان کا مذہب ان کو کہہ رہا ہے اس کام کرنے کے لیے، کر رہے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ عبادت کا ایک وجہ ہے، عبادت کی ایک صورت ہے. مجوسی، آگ کے پوجنے والے، آگ کے قریب بیٹھتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں، پھر روتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اپنے آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھا سکیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت ہے. یہ عبادت کا ایک چہرہ ہے. عیسائی چرچ میں جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں، نظم سے پڑھی جاتی ہے، وہ بیٹھے سننے میں سنی. یہ کیا ہے کہ عبادت ہے. تو دنیا میں ہر مذہب کی اپنی عبادت ہے، اپنی عبادت کا ایک چہرہ ہے. یاد رکھیں وہ توحید ہے. عبادت میں بھی کسی بھی شکل میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. اگر آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں اور نیت عبادت کی ہے، حالت عبادت کی ہے، اور یہ کام عبادت کے لیے کر رہے ہیں، تب چاہے بت کے سامنے ہو یا زندہ انسان کے سامنے ہو یا کسی کے سامنے ہو، یہ کام جائز نہیں ہے. فلا تجوزو. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بہت تفصیل سنا دی آپ کو. وَقَضَا إِشْرَاكُهُ فِي الْعِبَادَةِ. اور بالکل ایسے ہی شریک کرنا کسی کو عبادت میں. فی ای نوع من انواع العبادہ، چاہے عبادت کی کوئی سی بھی نوع ہو، انواع عبادت میں سے کسی بھی نوع کے اندر آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے. 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 3 اللہ کے لیے، 1 رسول اللہ کے لیے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ جانور ذبح کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ و الی بعض المومنین. میں اللہ کی قربت کے لیے کر رہا ہوں اور بعض مومنین کی قربت کے لیے کر رہا ہوں. بھائی یہ قربانی عبادت ہے. جب عبادت ہے تو عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک. توحید فی العبادہ. بات واضح. واجبہ او غیر واجبہ، چاہے وہ عبادت واجب ہو یا غیر واجب ہو. فی الصلاۃ او غیرہا، چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو. ہاں کی نہیں پلٹے گی صلاۃ کی طرف. او غیرہا یا غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ کسی اور عبادت میں ہو. من العبادات، عبادات میں سے جتنی بھی عبادات ہیں، کسی بھی عبادت میں اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا جائز نہیں ہے. ومن اشرک فی العبادہ غیرہ، ومن اور جو اشرک شریک بنائے فی العبادہ عبادت میں، کس کو؟ غیرہ غیر اللہ، اللہ کے غیر کو. جو بھی اللہ کے غیر کو عبادت میں شریک بنائے، فَهُوَ مُشْرِكٌ، ایسا انسان مشرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا انسان مشرک ہے. کمن، بالکل ایسے ہی، یرائی فی عبادہ، جیسے وہ انسان یرائی فی عبادت ہی، جو اپنی عبادت میں ریا کرے. آپ مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور نیت کیا ہے؟ 4 لوگ دیکھ لیں کہ ہمیں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنا لیا. اب ایسا انسان کون ہے؟ ریا کرنے والا. فَهُوَ مُشْرِكٌ وَيَتَقَرَّبُ إِلَىٰ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، یہ اپنی عبادت کے اندر اللہ کے غیر کا تقرب کرے. میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ اس کے لیے، بادشاہ کے لیے، جسے آج کل کام چل رہا ہے بہت سارے معاملات کے اندر، اللہ کے ساتھ بادشاہ کو شریک کیا جا رہا ہے. وہ حکمہ، اور اس کا حکم، اس کا جو انسان عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہا ہے وہ مشرک.
وحکمہ حکم من یعبد الاسنام والاوثان، اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے وہ اصنام کی عبادت کر رہا ہو، بتوں کی پوجا کر رہا ہو، والاوثان ایسی بتوں دوسرے اوثان کی، جو بتوں کی پوجا کرنے والا ہے جیسے وہ مشرک ہے، ایسے ہی وہ بھی مشرک ہے جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، لا فرق بینہما، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ باقی اما زیادت قبور انشاءاللہ بعد میں، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔